بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم 153 نمبر قسط ہے حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کی داستان جاری ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جنگ کا میدان ہے اور رومی سامنے ہے۔ حضرت خالد بن ولید اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت وہ دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ کیسر روم کو سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خد و خال کا جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مانتا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام تھا فاحل تھا جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا حضرت خالد بن ولید کا راستہ روک لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فیل ہے۔ جاسوس نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک نائب سالار ابو العور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فاحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نکلنے نہ دے۔ حضرت خالد بن ولید وہاں رکے نہیں۔ ابو العور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہے تھے، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول دستے بھی تھے اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اس پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے حضرت خالد بن ولید کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کے حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہر کل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقوسا ایک قصبہ تھا۔ وہ وہاں جا قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے حضرت خالد بن ولید کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسا پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے کر دیے گئے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی وہ اجنادین کے بغاوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک ہی زندہ نہیں۔
انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مت پوچھو دوستوں، مت پوچھو، میں نے تو انہیں انسان ہی سمجھتا نہیں ہوں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے؟ ان کا ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لو۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے، عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ پہلے بیان ہم کر چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بکھرا جاتا تھا۔ پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے ان کا خوف وہ ساتھ لے جاتے تھے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مغالبے میں اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمان میں کوئی مفوق الفطرت قوت موجود ہے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مفوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے بیدار ہوتی تھی اور پیدا ہوتی تھی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض یا لالچ نہیں تھا۔ واقوسا کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش اور خروش تھا اور جارحیت بھی شدت نظر آتی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدت نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے مطابق رومی سامنے سے حملہ کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے، پہلوؤں کو ارد گرد نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا، ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمیٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روک کے رکھے۔ یہ وجہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہر کل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ واقوسا میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور پر طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی تھی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اتنے ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 عیسوی کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کے رومی فوج کے سلاروں توما، ہرپیس اور عزیزیہ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ فوراً انطاکیہ پہنچے۔ انطاکیہ ہر کل کے پہنچتے ہی تینوں سلار انطاکیہ پہنچ گئے تھے۔ کیا تم نے سن لیا کہ تمہارے سلار وردان اور کبکلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا، کیا تم بھی کیسر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی تو ہمارے سامنے آئے ہی نہیں۔ سلار توما نے کہا، ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے انہیں آنے دیے۔ میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔
اور وہ دمشق کا سپہ سالار بھی تھا، بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا ہر وقت۔ اور تم ہرکل سے نے اس سے کہا، تم مذہب میں اتنے مغل رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ تمہوں نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب ہی میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں جنگی معاملہ سالار ہر بیس کے پاس ہے، اور سالار عزیز یار بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزیز یار فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا تھا؟ جتنا بھروسہ مجھے عزیزار پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں ہے۔ ہرکل نے کہا، عزیز یار تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیر کے ہم پلہ ہو۔ عزازیر رومیوں کا بہت بڑا قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور ہر میدان میں فتح حاصل کی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تھا اور متواتر بولتا تھا، تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ اس وقت انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرکل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی نئی قسط لے کر۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔